السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 84۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 84، تحریر عریشہ۔ میری بچی، میری جان۔ دادا جان اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے، جبکہ وہ کتنی دیر ان کے سینے پر سر رکھے خود بھی پرسکون رہی تھی جب اچانک کمرے میں تانیہ داخل ہوئی۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی آپ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ بعد میں آئیے گا پلیز۔ یہ میرا وقت ہے اور میں اپنا وقت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ تانیہ کا انداز دیکھتے دادا جان کے مزید ساتھ لگتے بڑے مان سے بولی تھی۔ یہ صرف آپ کے نانا نہیں ہیں کہ صرف آپ سے ہی بات کر سکتی ہیں، تانیہ نے کھا جانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کی جلن کو محسوس کرتی وہ بڑی خوش ہوئی تھی۔ نانا جان تو یہ صرف میرے ہی ہیں، البتہ آپ اپنے رشتے سے ان سے کبھی بھی کہیں بھی مل سکتی ہیں، لیکن یہ میرا وقت ہے۔ نانا جان، کہیے ان سے کہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو خود کے علاوہ اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والی۔ اس کا انداز لاڈ سے بھرپور تھا۔ وہ برسوں اپنے اپنوں سے، اپنے رشتوں سے دور رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں پلی بڑھی تھی، لیکن خود سے محبت کرنے والوں سے ناز اٹھانا اچھے طریقے سے جانتی تھی، جبکہ دادا جان تو اس کے ہر انداز پر قربان ہونے کو تیار بیٹھے تھے۔ تانیہ میری جان، بچے تم بعد میں آ جانا، انہوں نے مسکراتے ہوئے تانیہ سے کہا تھا۔ لیکن دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب گھر میں یہ آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ وہ کافی بدتمیزانہ انداز میں بولی تھی۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کب کہا کہ آپ کا ان سے تعلق ختم ہو گیا؟ میرے آنے سے کیا ہو جائے گا بھلا؟ میں تو اتنے دنوں سے نانا جان کے سینے سے نہیں لگی تھی، اسی لیے کہہ رہی تھی۔ لیکن اگر آپ کی بات زیادہ ضروری ہے تو آپ کر لیں۔ اس نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے ان کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ اتنے سالوں سے آپ ان کے ساتھ ہی تھی نا؟ کیا ہو جاتا اگر تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ وقت گزار لیتی؟ لیکن آپ اپنی باتیں کریں، میرا کیا ہے؟ میرے تو نصیب میں ہی انتظار لکھا ہے۔ کر لوں گی، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ ان کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب نانا جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میری جان، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم جب چاہے، جیسے چاہے اپنے نانا جان کے کمرے میں آ سکتی ہو، ان سے باتیں کر سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور تانیہ بیٹا، آپ بعد میں آئیے گا، چلی جائیں اس کمرے سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو جو اس کی بدتمیزی کو نہ جانے کیسے برداشت کر گئے تھے، لیکن ان کے انداز میں وارننگ ضرور تھی کہ وہ آج کے بعد ردھم کا دل دکھانے کی وجہ ہرگز نہیں بنے گی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کو دیکھتی رہی، جبکہ دادا جان اسے نظر انداز کرنے کے بعد ردھم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے اتنی صفائی سے تانیہ کو اپنے اور دادا جان کے بیچ سے نظر انداز کیا تھا کہ وہ خود بھی سوچ کر رہ گئی تھی کہ وہ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔
یقیناً یہ اس نے کل رات والی بات کا بدلہ لینے کے لیے ہی کیا تھا۔ شاید اب وہ اسے یہی بتانے والی تھی کہ خاندانی کزنز ہی اگنور نہیں ہوتی بلکہ پوتیاں بھی ہوتی ہیں۔ ارے کچھ نہیں، بس معمولی سا نشان ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اس کا ہاتھ بڑی ہی محبت سے مرہم لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی سوں سوں اب بھی جاری تھی۔ لگتا ہے پہلی دفعہ کچھ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے زور شور سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ میری جان، اگر آپ کو بنانا نہیں آتا کچھ تو آپ کو یہ کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ہاتھ پر مساج کرتے ہوئے ڈاکٹر نے تفصیل جاننا چاہی، کیونکہ اس کا انداز ڈاکٹر کو بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے معدے میں اترنا ہے، اسی لیے میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کھانا بنایا تھا، تب سیام سر میرے ساتھ تھے۔ سب کچھ انہوں نے بیچ میں ڈالا تھا، میں نے صرف چمچ ہلایا تھا، اور آج توے پر پراٹھا میں نے خود ڈالا، لیکن توے پر گھی تھا جس سے میرا ہاتھ جل گیا۔ وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ تو مسٹر شوہر، آپ کی بیوی کیا اپنے جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آپ کے معدے میں برجمان ہونے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے یشام کو دیکھا تھا، جو کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے اس کا درد کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ حرم میری جان، میرے معدے، میرے دل میں، میرے گردے، میرے پھیپھڑے میں، ہر جگہ صرف تم ہی تم ہو۔ خدا کے لیے آج کے بعد کبھی بھی پراٹھا بنانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ تم کچھ بھی مت بنانا۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے ایک ٹیوب لکھ کر دے رہی تھی۔ مجھے ایسے شوہر بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنی بیوی کی فکر کرتے ہیں، اور ایسی بیوی بھی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ میں ایسے کپلز کو الگ الگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہوں، لیکن آج میں آپ دونوں کو ایک ساتھ کہوں گی کہ میں نے آپ دونوں جیسا پیارا کپل کبھی نہیں دیکھا۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دونوں کا انداز اس بات کا گواہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ میڈیسن میں لکھ کر دے دی ہے۔ یہ ٹیوب آپ 2-3 دفعہ لگائیں گے تو آپ ان کے ہاتھ سے درد کے ساتھ ساتھ یہ نشان بھی غائب ہوتا جائے گا۔ اور حرم، اپنے شوہر کی بات میں کبھی مت آنا، دل میں اترنے کی کوشش جاری رکھو۔ ہاں، لیکن ہمیشہ کسی بڑے کو ساتھ رکھ کر ہی یہ کوشش کرنا۔ انشاءاللہ تم جلد ہی کھانا بنانے میں ماہر ہو جاؤ گی۔ بس یہ سوچنا کہ یہ چیز کھا کر تمہارا شوہر خوش ہوگا تو تم اپنے آپ سے سیکھ جاؤ گی۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے لگن ہونا ضروری ہے، اور تم میں کھانا بنانے کا شوق ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے شوہر کے دل میں اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ لگن اپنے آپ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ یشام، جو اسے کچن میں دوبارہ نہ جانے کا کہہ رہا تھا، ڈاکٹر کی بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ ولیمہ رات کے وقت رکھا گیا تھا، جس کے لیے سب لوگ آرام سے تیاری کرنے والے تھے۔ ولیمے میں بہت لوگ شامل ہونے والے تھے۔ بڑے سے بڑے نامور لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔
وہ جتنا ایکسائٹیڈ کل تھا آج اتنی اس کی ایکسائٹمنٹ مند پڑ چکی تھی، کیونکہ اسے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا کہ آج ردھم رات کو اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کسی کو اس کی پسند کی پرواہ نہیں تھی۔ یہاں اگر کسی چیز کی پرواہ تھی تو یہ کہ یہ رسم ادا کرنی تھی اور ہر حال میں کرنی تھی۔ اس نے تو دادا جان سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ رسم آپ لوگ کل ادا کر لیجئے گا، لیکن دادا جان نے پھر اسے ایسی نگاہوں سے گھورا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا، اور وہ حسینہ کیسے مزے سے سب سے پیار لے رہی تھی۔ امایا اس سے ایسی باتوں میں مصروف ہوئی تھی جیسے صدیوں سے بچھڑی ہوئی دو بہنیں ہوں، اور ماما تو اس کی بلائیں لے رہی تھی اور وہ شرماتے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کی طرف اٹھی تو اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ اس کے انداز پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس سے کیوں شرما رہی تھی سمجھ نہ آیا۔ کل تو بڑے مزے سے اس کے آنے سے پہلے سو گئی تھی، اور اب اسے دیکھ کر بلا شرمانے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا، اور پھر نظر جنت اور امایا کی طرف اٹھی۔ جو شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوا ہوا میں شرمندہ ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی صرف چڑیل ہی نہیں بلکہ ڈرامہ باز بھی تھی۔ سب پر اپنا اور اس کا رشتہ بڑی خوبصورتی سے ظاہر کر رہی تھی، اور سب کو بتا رہی تھی کہ ان کے رشتے میں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ایک پرفیکٹ کپل ہیں۔ اس کا دل تو چاہا سب کو چلا چلا کر بتائے کہ کل رات اس لڑکی نے اس پر کتنا ظلم کیا ہے، اس کے معصوم جذباتوں کا جنازہ نکالا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس کے جذبات سوائے ٹائیگر کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کافی سارے رنگوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ آ کر سیڑھیوں پر بیٹھا تو ٹائیگر بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا، کیونکہ کل اس کے کمرے میں بھی اور ایک جان آ گئی تھی اس کے کمرے کو اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ایک کونے میں اس کی خوبصورت سی باسکٹ لا کر رکھ دی گئی تھی۔ پہلے تو ردھم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو شائزم کے بیٹے کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنے دے گی۔ اس کتے کا کیا بھروسہ، کہیں اس کی معصوم سی کیٹی کو ایک نوالے میں نگل جائے۔ لیکن پھر دادا جان نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ان کے بھروسے اس نے احسان کرتے ہوئے کیٹی کی باسکٹ ٹائیگر کے کمرے میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور ٹائیگر صاحب اپنا کمرہ ایک بلی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ اس بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ یہ کیا ہے اور میرے کمرے میں کیوں ہے؟ میں ناشتہ نیچے کرتا ہوں سب کے ساتھ۔ وہ نہا کر نکلا تو ٹیبل پر ناشتہ دیکھا، ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر اس کے کپڑے بھی تیار تھے۔ ایک دن کمرے میں کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اتنے پیار سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، اور خبردار جو آپ اسے اگنور کر کے کہیں بھی گئے۔ چلیں بیٹھیں اور آرام سے کھائیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی طرف کھینچ لائی تھی۔
اس نے حیرت سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ اس کے انداز پر دیشم کے ہاتھ کی گرفت ہلکی پڑ گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی کرنا بند کرو۔ مجھے ان سب چیزوں سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا اور آج تم میرے کمرے سے چلی جاؤ گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد تم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو گی۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تو کروں گی اور روز کروں گی، اور میں اپنا کمرہ چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ وجہ، میں شادی کر کے کمرے میں آئی ہوں جناب، پراپر رخصتی ہوئی ہے میری، اور میں یہ کمرہ چھوڑ کر جانے والی ہرگز نہیں ہوں۔ بے شک آپ مجھے دھکے مار کر نکالیں، تب بھی رات کو واپس کمرے میں آ جاؤں گی، اور یہ کپڑے میں نے بہت محبت سے تیار کیے ہیں، پلیز یہی پہن کر باہر آئیے گا، اور ناشتہ بھی میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کھائیں گے۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ خداش اس کی حرکت پر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ وہ ایک نظر کپڑوں پر ڈال کر صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ آپ یہاں؟ وہ حیران سی اس کے دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں پلیز، اس نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے انہیں اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ آنے والا جو بھی تھا وہ اردو نہیں بولتا تھا، اس کی ماں ہمیشہ اس سے اردو میں ہی بات کرتی تھی۔ نہیں، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بچی، چلو اپنے گھر واپس چلو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ یہ شام بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نانا ہے۔ I'm sorry ڈیڈ، اگر آپ اس شرط کے ساتھ مجھے یہاں سے لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنا مذہب کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں اور میرا بچہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے جو اس سے محبت جتا رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ غصہ گردش کرنے لگا تھا۔ بس کر دو، اس شخص کے لیے تم نے اپنا مذہب چھوڑا، وہ تمہیں دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، ایک بچے کے ساتھ کیسے رہو گی؟ اس شخص کے سہارے ساری زندگی وہ چلا گیا، لیکن تمہاری زندگی عذاب کر گیا۔ وہ کافی غصے سے بول رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، لیکن ان کی آخری بات پر وہ مسکرا دی۔ میں نے اس شخص کی خاطر کچھ بھی نہیں چھوڑا ڈیڈ، میں نے اپنا مذہب اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، کیونکہ مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنے خدا کو پا لیا ہے، اور میں واپس کبھی اس گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے آخری سانس کیوں نہ آ جائے، اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو اس غلط راستے کی طرف جانے دوں گی۔ میرا بیٹا مسلمان ہے اور ہم مسلمان ہی مریں گے، وہ فخر سے سر اٹھا کر بول رہی تھی، جبکہ اس سے لڑنے جھگڑنے کے بعد اس کے ڈیڈ واپس چلے گئے تھے، وہ اسے سمجھانے میں ناکامیاب ہو گئے تھے۔ امی، وہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ میں خداش کے آج رات کے کپڑے تیار کر دوں؟
دیشم نے ہال میں قدم رکھا تو اسے دیدم کی آواز سنائی دی۔ عجیب سی چہک تھی اس کی آواز میں جو اسے بری طرح سے جلا گئی تھی۔ کیوں دیدم؟ کیا ان کی بیوی وفات پا چکی ہے جو ان کے کام تم کرو گی؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، بس بہت نظر رکھ لی اس نے اس کے شوہر پر۔ استغفر اللہ، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، دیدم نے پیچھے سے اچانک اسے آتے دیکھ کر کہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی بے عزتی کرنے والی تھی۔ میں تو صرف پوچھ رہی تھی کہ میں تیار کر دیتی ہوں ان کے کپڑے، تم بزی ہوگی نا؟ جانے کیوں آج کل دیدم کو کچھ بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا۔ دیشم کی آنکھیں اسے ہر وقت خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے ذرا دور دور بچ کر ہی رہتی تھی۔ میں اتنی بھی مصروف نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کا خیال نہ رکھ سکوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان کے کپڑے ریڈی کر کے آئی ہوں۔ فی الحال وہ ناشتہ کر رہے ہیں، تیار ہو کر تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گے، اور رات کے لیے ان کا سوٹ بھی میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ تو تم سے خفا ہے نا؟ اب میرا نہیں خیال کہ وہ جب کسی سے خفا ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے کچھ بھی لیتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ وہ مشال آپی سے ناراض ہو گئے تھے تو ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے ناشتے کو بھی کرنے سے انکار کر دیا ہوگا، اور ویسے بھی وہ روم میں ناشتہ نہیں کرتے۔ عجیب بیوی ہو تم سے زیادہ تو ان کے بارے میں جانتی ہوں۔ دیدم کے انداز میں طنز تھا جب اچانک وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے نظر آیا۔ دیشم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آخر اس نے نہ صرف اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر لیا تھا بلکہ اس کے رکھے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے تھے۔ دیدم ڈارلنگ، بہن اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہن سے ناراض ہونا، اس کو نخرے دکھانا بھائیوں کا حق ہے، اور میاں بیوی میں ناراض ہونے کا حق بیوی رکھتی ہے۔ شوہر کا فرض اسے منانا ہوتا ہے، نخرے دکھانا نہیں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی خودداشت کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ ان کے درمیان جو بھی چل رہا تھا وہ کم از کم دیدم کے سامنے لانے والی نہیں تھی۔ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، اسے نخرے دکھا رہا تھا، لیکن یہ بات وہ سب کو کیوں بتائے؟ یہ تو سب کچھ تو ان کا پرائیویٹ تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ناول جا رہا ہے اپنی اینڈنگ کی طرف، ہو سکتا ہے مزید 2 ہفتوں میں ناول فنش ہو جائے، پھر شروع ہوگا مرمے کا اذان۔ تو اس سے پہلے مجھے چاہیے آپ لوگوں کا بھرپور رسپانس، کیونکہ رسپانس کے بنا آپ کو نہیں ملے گا مرمے کا اذان۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور میرے لیے دعا کریں۔ اب وجہ نہیں بتاؤں گی، بس آپ لوگ دعا کرو میرے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔